دوستو عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت ہے، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ دوستو روزہ ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ جاہلوں ہی جیسا کوئی کام کرے۔ ہاں، اگر کوئی اس شخص سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ دوستو 17,000 کا جوڑا پہن کر ہم اپنا جسم نہیں چھپا سکے۔ سلام ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے 17 پیوند لگی ہوئی چادر کو اوڑھ کر جنت کی عورتوں کی سرداری کا تاج پا لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ بے شک، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے روزہ دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ آواز دی جائے گی روزہ دار کہاں ہیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، کوئی اور اس میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ اس ایک حصے کے باعث مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو پاؤں نہیں لگنے دیتی بلکہ اپنا کھرا اوپر اٹھا لیتی ہے۔ دوستو ایک لڑکی کی بربادی پتہ ہے کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ لڑکی اپنی ہر قسم کی تصویریں کسی نامحرم کو دکھانا اور بھیجنا شروع کر دیتی ہے، پھر نہ اسے ذہنی طور پر سکون رہتا ہے اور نہ جسمانی طور پر۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو نیکی کی ہدایت دے، آمین۔ دوستو اللہ ہر کسی کو آزمائش کے لیے نہیں چنتا، اتنی بڑی دنیا ہے مگر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے یا ہدایت دینا چاہتا ہے یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر تم آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو تم شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، سبحان اللہ۔ دوستو عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور سب کو نیکی کرنے کی ہدایت دے، آمین۔ دوستو 10 گناہ گار عورتیں: بے پردہ عورت، احسان جتلانے والی عورت، تیز زبان بولنے والی عورت، شوہر کی نافرمان عورت، دین کا مذاق اڑانے والی عورت، غیبت کرنے والی عورت، چغل خور عورت، بال کھول کر چلنے والی عورت، ہر وقت موت مانگنے والی عورت، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی عورت۔ میری دعائیں دوستو اللہ پاک سب کو نیکی کی ہدایت دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اللہ اکبر، اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ دوستو مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کر لیا کرو، ورنہ منافق انسان کی عاجزی تمہیں برباد کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ دوستو کوئی صاف دل سے آپ کے ساتھ جڑا ہو تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کی ہے۔ دوستو عورتوں کو توڑنا اور رلانا کیسا ہے؟ اگر مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے، جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، بے شک، اللہ اکبر۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی اولاد: جو بیٹی نصیحت نہیں سنتی اپنی ماں کی اور جو بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسی اولاد زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، صرف دنیا کے معاملات میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ناکامی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو بچپن میں جب بازار سے کپڑے لے کر آتے تھے تو ان کو روز پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے کہ کب عید آئے گی کہ ہم کپڑے پہنیں گے، اور اب ایسے دن آ گئے ہیں کہ کپڑے لینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ دوستو پتہ ہے ہم انسانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟
ہم قدر کرنا اور کسی کے خلوص کو پہچاننا تب شروع کرتے ہیں جب وہ شخص ختم ہو گیا ہو، مر چکا ہو اندر سے۔ اور مرے ہوئے انسان کی قدر کی بھی تو کیا کی، نہ گزرا وقت واپس آتا ہے اور نہ مرا ہوا انسان واپس آئے گا۔ لوگوں کی زندگی میں ان کی قدر کرنا اور اہمیت دینا سیکھیں۔ شکریہ دوستو، اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیں آپ کبھی نہیں گر سکتے۔ دوستو، عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی اپنے اختلافات دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو، انسان پیدا ہوتے ہی مومن نہیں بنتا، ایک سفر ہوتا ہے، آزمائش سے گزر کر ہی مومن بنتا ہے۔ مومن تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہر دن بہتر سے بہتر مسلمان بننے کی کوشش جاری رکھیں، پچھلی کوتاہیوں کو توبہ کے وضو سے پاک کرتے رہیں، یہ رمضان کے چند دن اپنے رب کو منا لیں، بے شک۔ اللہ اکبر۔ دوستو، مضبوط ہونے کی سزا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں۔ جو ہمیشہ مسکراتا ہے یا دوسروں کا سہارا بنتا ہے اسے خود کسی سہارے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مضبوط شخص کے دل میں بھی درد ہوتا ہے، ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر طاقتور انسان کے اندر ایک کمزور گوشہ ضرور ہوتا ہے جو بس یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک بار پوچھے تم ٹھیک ہو نا۔ دوستو، راستے پر کنکر ہو تو اچھا جوتا پہن کر چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ دوستو، پتہ ہے یقین کیا ہے؟ ایک دکاندار سے پوچھا گیا کہ کس طرح اس چھوٹی سی بند گلی میں اپنی روزی روٹی کما لیتے ہو؟ دکاندار نے جواب دیا، میں دنیا میں جس سوراخ میں بھی چھپ جاؤں، موت کا فرشتہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا، تو یہ کس طرح ممکن ہے رزق والا فرشتہ مجھے نہ ڈھونڈ سکے؟ اے ہمارے رب کریم، ایسا تجھ پر یقین عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، اچھی لگے اور سمجھ آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ۔ پلیز ڈو لائک، شیئر، سبسکرائب فار واچنگ مور نیو ویڈیوز۔